ہمارے پڑوس میں عربی کے استاد رہا کرتے تھے۔ امبر انہی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی، ہم نے ساتھ میٹرک کیا تھا۔ ان دنوں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا رواج عام نہ تھا۔ میٹرک کے بعد امبر کے والد نے ایک اچھا رشتہ دے کر بیٹی کی شادی کر دی۔ استاد صاحب نیک آدمی تھے، وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ محلے کی اکثر خواتین ان سے دعا اور پیار پر درود و دعا اور بیمار بچوں پر دم درود کرانے آیا کرتی تھیں۔ امبر کے گھر کا ماحول پاکیزہ تھا۔ اس کی تربیت والدین نے مشرقی طرز پر کی تھی۔ وہ والدین کی اطاعت گزار، صوم و صلات کی پابند لڑکی، ہمیشہ حجاب میں رہتی، اسکول میں بھی برقع اوڑھ کر آتی تھی۔ تبھی ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اپنے جیسے دیندار گھرانے میں کیا تھا۔ شادی کے بعد امبر سسرال میں گم ہو گئی۔ وہ سیدھی سادی لڑکی تھی جس کو دنیا کا لالچ یا زمانے کی نمود و نمائش چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ کبھی اپنے خاوند سے فرمائشیں نہ کرتی، نہ اپنی ذات کے لیے میک اپ کے آرائشی سامان کے تقاضے کرتی۔ وہ ان چیزوں کا سیرت سے استعمال ہی نہ کرتی تھی، پھر بھی اس کا چہرہ صاف ستھرا، دھلا دھلا چمکتا ہوا پر نور نظر آتا تھا۔ میں کبھی کبھی اس سے ملنے جایا کرتی تھی، مجھ سے مل کر بہت خوش ہوتی، خاطر مدارات کرتی۔ وہ اپنے خاوند کے گھر بہت خوش تھی۔ اس کا گھر مجھے سکون کا گہوارہ لگتا تھا۔ اس کا شوہر بھی حافظ قرآن تھا اور ایک سرکاری دفتر میں اوسط درجے کا ملازم تھا۔ میں نے ایم اے پاس کیا تو لیکچرشپ پائی اور پھر میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر محکمہ تعلیم سے وابستہ تھے۔ اتفاق سے شادی کے بعد جس فیملی کی بہو بن کر گئی، ان کی رہائش امبر کے گھر سے دور نہ تھی۔ میرے خاوند کا مکان اسی محلے میں تھا جہاں امبر شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس طرح ہم سہیلیوں کی پھر سے قربت ہو گئی۔ اس دوران امبر کے 4 بچے ہو چکے تھے، تبھی میرے گھر وہ بہت کم آ پاتی۔ میں ہی 1-2 ماہ بعد اس کے پاس چلی جاتی تھی۔ میرے شوہر اور امبر کا خاوند مجید ایک ہی محکمے میں تھے، گرچہ عہدوں کا فرق تھا، تاہم میرے سسر اس گھرانے کو اچھی طرح جانتے تھے اور عزت کرتے تھے۔ مجھے انہوں نے بھی امبر کے گھر جانے سے منع نہیں کیا تھا۔ میری شادی کو 6 برس ہو گئے۔ اس دوران امبر کے گھر 2 اور بچوں کا اضافہ ہو گیا، پھر اس کے سسر کا انتقال ہو گیا۔ اس بزرگ کی وفات کے بعد گویا اس گھرانے کے برے دن شروع ہو گئے۔ امبر کے سسر محلے کی مسجد کے امام تھے۔ ان کی تنخواہ کے علاوہ بھی لوگ اپنی خوشی اور عقیدت کے باعث ان کو نظر نیاز سے نوازتے تھے، تبھی اس گھرانے کا گزارا اچھی طرح ہوتا تھا۔ امام صاحب کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد امبر کے شوہر کی طبیعت گری گری رہنے لگی تو دفتر سے چھٹیاں کرنے لگے۔ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ مجید بیمار رہتے ہیں، تم جا کر اپنی سہیلی کا حال و احوال پتہ کرو، کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو کینسر بتایا ہے۔ خبر نہیں کہ اس بات کا ان کی بیگم کو علم ہے بھی کہ نہیں۔ اپنے شوہر کے کہنے سے میں امبر کے پاس گئی۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی، تاہم ابھی تک اس حقیقت سے لا علم تھی کہ اس کا سہاگ اس دنیا میں چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر وہ گھڑی آ گئی جب مجید صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا اور 15 روز بعد ان کی وفات ہو گئی۔ امبر جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ ابھی 16 برس پورے نہ ہوئے تھے کہ شادی ہو گئی۔ اب وہ 6 بچوں کی ماں تھی کہ بیوگی کی چادر اس پہ پڑ گئی۔ اس کا کوئی دیور تھا اور نہ نند، سسر پہلے ہی چل بسے تھے، بوڑھی ساس البتہ زندہ تھی۔ اس بیوہ کا بوجھ بھی اسی نے اٹھانا تھا۔ بچے سب زیر تعلیم تھے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اس پر بہت ہی برے دن آ چکے تھے۔ جب گھر میں فاقے ہونے لگے تو ایک دن گھبرا کر وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گئی جو اس کے والد اور سسر کو جانتے تھے۔ اس نے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ اب بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، مگر گزر بسر بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ان بزرگ نے امبر کو ایک کتاب دی اور کہا، اس کتاب سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، تعویذ لکھنے میں مدد ملے گی۔ میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ آج سے تم لوگوں کو دعائیں اور تعویذ لکھ کر دو گی، وہ وظائف بھی بتایا کرنا، تم پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس کتاب میں وظائف لکھے ہوئے ہیں اور اس وسیلے سے تمہاری محتاجی کرے گی اور تم کو کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ لیکن بیٹی، میری ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کسی دکھی کو تعویذ دو تو نیکی اور بھلائی کا دینا، حق کا ساتھ دینا، ناحق کا کبھی ساتھ مت دینا۔ بس یہی تم کو میری ہدایت ہے، کیونکہ کتاب میں جہاں بھلائی کے لیے وظائف درج ہیں، برائی دشمنی کے لیے بھی ہیں، لہٰذا صفری عمل اور دشمنی، نفرت، جدائی والے عمل سے دور رہنا اور نہ لوگوں کو ایسے برائی کے کاموں میں مدد دینا۔ عالم صاحب نے امبر کو دعائیں دی اور وہ دعائیں اور ان کی نصیحت کو گراہ میں باندھ کر گھر آ گئی۔ اس نے سب سے پہلے گھر میں ایک محفل درس و دعا کا انعقاد کیا جس میں محلے کی عورتوں کو مدعو کیا اور بتایا کہ کسی نے اگر بیمار بچے پر دم درود کرانا ہو یا اپنے شوہر کی محبت کے لیے وظائف وغیرہ پوچھنے ہوں تو بلا جھجک میرے پاس آ جایا کریں۔ مجھے یہ علم میرے سسر صاحب کی وساست سے ملا ہے، لیکن میں نے اسے عام نہ کیا تھا، لیکن اب میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور شوہر بھی حیات نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کی خدمت کر سکتی ہوں۔
اگلے دن سے ہی ضرورت مند عورتوں نے اس کے پاس آنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا دکھ سکھ اس سے بیان کرتی اور وہ حسب حاجت دعا یا وظائف بتاتی، کبھی نقش بھی لکھ کر دے دیتی۔ رفتہ رفتہ اس کی شہرت پھیلنے لگی، عورتوں کا تانتا بن گیا، ہر وقت ایک جھمکٹا سا رہتا تھا۔ وہ خود کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کرتی تھی، جو ان کا دل کرتا وہ نذرانہ دے جاتی تھی۔ ایک طرف پریشان حال محلے کی عورتوں کا جی ہلکا ہو رہا تھا، تو دوسری طرف امبر کے بچوں کی دال روٹی چلنے لگی تھی۔ اس کی نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی، گھر کے اخراجات اچھی طریقے سے چلنے لگے۔ مجھے امبر کو دیکھ کر افسوس ہوتا تھا، اگر اس کے والدین اسے پڑھا لکھا دیتے تو آج وہ کہیں ملازمت کر کے اپنے یتیم بچوں کا پیٹ پال رہی ہوتی۔ لیکن اب اسے اس ہیلے اور وسیلے کا سہارا لینا پڑ گیا۔ جب میں یہ بات امبر سے کرتی، وہ تو جواب دیتی، اللہ بڑا کارساز ہے، جب وہ کسی کی بگڑی بنانے پر آتا ہے تو اسی طرح خود بخود رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھو اس طرح دنیا کے کام بھی چلتے رہتے ہیں، اور میرے بھی۔ میں نے کبھی لالچ نہیں کیا، کسی سے کچھ نہیں مانگا، میری کوئی فیس ہے اور نہ ہی کوئی مانگ۔ کوئی اپنی خوشی سے کچھ دے چاہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ میں کسی کو گمراہ نہیں کرتی، نہ جدائی، دشمنی، برائی یا نقصان کے تویز لکھ کر دیتی ہوں، یہ میری اہلیت بھی نہیں۔ سب کو پتا ہے میں کوئی ماہر عالم نہیں ہوں، یہ بھی سب جانتے ہیں، بس ایک بزرگ سے دعا لی اور ان کی ہدایت پر عمل کرتی رہی ہوں۔ میرے بچے اسکول سے کالج جانے لگے، پھر بھی گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس بیوگی میں غیب سے دے رہا ہے، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دم درود کرانے والی عورتوں کا امبر پر اعتقاد بڑھتا گیا۔ ان عورتوں کے خیال میں دوا کے ساتھ دعا اور دم درود سے یقینی شفا ہو جاتی ہے۔ پریشان عورتوں کو امبر کی تسلی سے قرار ملنے لگا۔ وہ سمجھتی تھیں کہ ان کے بیمار بچے اس وجہ سے جلد اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ امبر ایک نیک عورت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ واقعی ایک نیک اور اچھی عورت تھی، اس کو میں بچپن سے جانتی تھی۔ ایک روز امبر کے پاس ایک عورت آئی، وہ نوجوان اور خوبصورت تھی۔ اس نے کسی عورت سے کلام کیا اور نہ سلام، یہاں تک کہ تمام عورتیں چلی گئیں۔ جب آخر میں وہ عورت رہ گئی تو امبر سے اس کی طرف متوجہ ہوئی، بی بی اب تم بھی کچھ کہو، بڑی دیر سے بیٹھی ہو۔ وہ بولی، ہاں میں تنہائی میں آپ سے کلام کرنا چاہتی تھی۔ بلا جھجک بتاؤ کیا پریشانی ہے۔ اس پر وہ حسینہ جس کا نام سوہا تھا گویا ہوئی، میری شادی جس شخص سے ہوئی ہے میں اس کو پسند نہیں کرتی، بلکہ مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی، مگر اب میرا اس کے ساتھ رہنا محال ہو رہا ہے۔ خود پر جبر کرتے کرتے تنگ آ چکی ہوں۔ بہت بار میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم اور شادی کر لو اور مجھے طلاق دے دو، میں حق مہر بھی معاف کرتی ہوں، مگر وہ مجھے طلاق نہیں دیتا اور زبردستی اپنے گھر رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ بتائیے میں کیا کروں؟ عدالت سے طلاق لوں، لیکن میرے خاندان والے عدالت بھی جانے نہیں دیتے۔ بی بی تم نے اپنا آدھا مسئلہ بتایا ہے، جب تک پوری بات نہ بتاؤ گی تب تک میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ شوہر سے نفرت کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا۔ ہاں سبب تو ہے، میں صاف صاف بتاتی ہوں کہ شادی سے پہلے میں اپنے ماموں زاد سے محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے والد کو ماموں والوں سے بیر تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی فقیر سے تو بیٹی کی شادی کر دوں گا مگر ساجد سے نہیں۔ اس طرح انہوں نے مرضی کے خلاف میری شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی۔ اس طرح میں فرید کی بیوی بن گئی، مگر ابھی تک میرے دل سے ساجد کی محبت نہیں گئی۔ اب میں اور ساجد اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے پہلے دن سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت تھی۔ میری اس مجبوری کا علم میرے شوہر کو بھی ہے، لیکن وہ مجھے پھر بھی آزاد نہیں کرتا۔ تمہارے شوہر کو اس بارے میں کس نے بتایا ہے سوہا بی بی؟ میں نے خود اس کو بتا دیا کہ میری یہ مجبوری ہے، دل سے مجبور ہوں، اس لیے تم سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ سمجھ رہی تھی کہ حقیقت جان کر وہ خود مجھ سے بیزار ہو جائے گا اور طلاق دے دے گا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اور سختی کرنے لگا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم یوں ہی سسک سسک کر مر جاؤ گی، مگر میں تم کو طلاق نہیں دوں گا تاکہ تم اپنی آرزو پوری نہ کر سکو اور اپنے چاہنے والے سے شادی نہ کر سکو۔ کیا تمہارا شوہر اچھا آدمی ہے اور تم سے وفادار ہے؟ امبر نے پوچھا۔ وہ بولی، نہیں بی بی صاحبہ، وہ ہرگز اچھا آدمی نہیں ہے، وہ دوسری عورتوں کا رسیا ہے، زیادہ تر ان کے ساتھ رہتا ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، وہ اپنا زیادہ تر وقت وائفوں کے پاس گزارتا ہے۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ شوہر سے چھٹکارا، سوہا نے جواب دیا۔ امبر نے مجھے بتایا کہ سلمہ یقین کرو، میں نے گرچہ آج تک کسی عورت کو کسی ایسے کام کے لیے نقش لکھ کر نہیں دیا، کیونکہ مجھے وظائف کی کتاب دینے والے بزرگ کی نصیحت یاد تھی کہ صرف اچھے کاموں کے لیے کلام اللہ کو وسیلہ بنانا اور جدائی و دشمنی نیز برائی کے نقش ہرگز نہ لکھنا۔ مگر اس روز جانے میرے جی میں کیا آئی، میں نے نقش والی کتاب نکالی اور اس عورت سے پوچھا، اگر تم نے مراد پالی تو کیا کرو گی؟ وہ بولی، آپ کو 10,000 روپیہ نظر کروں گی۔ ان دنوں 10,000 کی رقم بہت ہوا کرتی تھی، بس یقیناً بیچاری امبر اس روز لالچ میں آ گئی۔
کیونکہ اس عورت نے اسی وقت رقم نکال کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ امبر نے اتنی بڑی رقم لے لی تھی، کیونکہ اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی اور اس کو رقم کی بہت ضرورت تھی۔ امبر نے سوہا سے کہا، دیکھو بی بی، میں جدائی کے نقش نہیں دیا کرتی، مگر تمہاری حالت پر نہ جانے کیوں مجھے رحم آ گیا ہے۔ تم پہلی عورت ہو جس کو میں جدائی کا نقش دے رہی ہوں۔ سوہا خوش ہو کر بولی، تو کیا اس نقش کے اثر سے جدائی ہو جائے گی؟ ہاں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو ضرور تم میں اور تمہارے شوہر میں جدائی ہو جائے گی، اور اگر اس نے پھر بھی طلاق نہ دی تو بھی جدائی کسی اور صورت میں ہو جائے گی۔ امبر نے اس کو یقین دلانے کی خاطر احسان سے کہا۔ عورت امبر کی بات سچ جان کر چلی گئی۔ حالانکہ امبر کوئی پہنچی ہوئی شخصیت نہ تھی اور نقش جدائی میں بھی شاید ایسی کوئی حکمت پوشیدہ نہ تھی۔ نقش سے بھلا کہاں کسی کو طلاق یا جدائی ہو سکتی ہے، یا موت واقع ہو کر جدائی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت۔ مگر امبر موٹی رقم لے بیٹھی تھی، تبھی اس عورت کو وثوق دلانے کا کہہ دیا تھا کہ جدائی کا یہ تعویذ بہت سخت ہے، جدائی ہو کر رہے گی، چاہے طلاق سے یا ناگہانی کسی حادثے کی وجہ سے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، یہ بھی گویا امبر کے ایمان کا امتحان تھا۔ مگر اللہ کی کرنی، ایک ہفتے بعد سوہا کے خاوند کی کار کے حادثے میں موت واقع ہو گئی۔ وہ تبھی حیران رہ گئی۔ اس نے اس حادثے کو امبر کے لکھے ہوئے تعویذ کی کرامت سمجھا۔ خود نہ آ سکی تو اپنی ایک سہیلی کو بی بی مراداں والی کے پاس بھیج کر حالات سے آگاہ کر دیا۔ امبر نے بہرحال اس حادثے کو ایزدی جانا، کیونکہ جانتی تھی کہ اس نقش میں ایسی کوئی کرامت نہ تھی، اور نہ وہ کوئی پہنچی ہوئی عالم ہستی تھی کہ جس کا لکھا ہوا تعویذ اچھے بھلے انسان کو موت کی نیند سلا دیتا۔ بے شک ان دونوں نے کسی انسان کو مارنے کی خاطر کار حادثہ نہیں کروایا تھا، اور نہ ہی کسی انسان کو موت کی نیند سلانے کی قدرت رکھتی تھیں۔ تاہم ان کی نیتوں میں فطور ضرور تھا۔ امبر کی نیت میں لالچ غالب آیا اور سوہا کے ارادے بھی نیک نہ تھے، تبھی ان کو یہ سزا ملی۔ ہوا یوں کہ سوہا نے ایک کیسٹ بھرا، جس میں اپنے محبوب ساجد کو مخاطب کیا، جو ان دنوں ریاض میں ملازمت کر رہا تھا۔ اس کیسٹ میں اس نے تمام حالات سے ساجد کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ایک بی بی سے تعویذ لیا تھا، جو شوہر سے چھٹکارا پانے کے لیے تھا۔ اس نے بی بی کی ہدایت کے مطابق زمین کھود کر تعویذ دفنا دیا۔ اگلے دن فرید کی موت واقع ہو گئی۔ یہ سب تعویذ کی کرامت سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے مرادوں والی بی بی کو اس کے لیے 10,000 روپے نذرانہ دیا تھا۔ اس نذرانے نے کام کر دکھایا ہے، لہٰذا تم آ جاؤ تاکہ ہم شادی کر سکیں۔ یہ کیسٹ اس نے اپنی ایک سہیلی کو چمڑے کی تھیلی میں سی کر دے دیا کہ جس کا شوہر ریاض جانے والا تھا۔ وہ دونوں ریاض میں ایک ہی جگہ کام کرتے تھے اور وہاں ایک ہی کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ امبر کو سہیلی اور اس کے شوہر پر اعتماد تھا، لیکن فی زمانہ کسی پر اندھا اعتماد کبھی کبھی بے وقوفی ثابت ہوتا ہے۔ سہیلی کو تجسس ہوا کہ سوہا نے ساجد کو کیا بھیجا ہے۔ اس نے تھیلی کی سلائی کھولی اور کیسٹ نکال کر سنی تو خوفزدہ ہو گئی۔ اس وقت وہ محویت سے کیسٹ سن رہی تھی، اچانک اس کا شوہر آ گیا۔ اس نے بھی کیسٹ میں بھری ہوئی ساری باتیں سن لی۔ اس شخص کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، اس خبیث عورت کی سنگ دلی تو دیکھو، اس نے شوہر کو مروانے کے لیے ایسے تعویذ کیے ہیں کہ بندہ ہی اس جہان سے چلا گیا۔ کل کو اگر میں تم کو اچھا نہ لگوں تو کیا تم بھی اپنی سہیلی کے ساتھ جا کر اس مرادوں والی بی بی سے مجھے مروانے کے لیے تعویذ لکھواؤ گی؟ اس نے بیوی کو بہت لعنت ملامت کی کہ تم ایسی عورتوں کو کیوں سہیلی بناتی ہو جو شادی شدہ ہو کر سابقہ یاروں سے رابطہ رکھتی ہیں۔ کیا خبر اس نے شوہر کو زہر سے لکھے تعویذ پلائے ہوں۔ شوہر کی ایسی باتیں سن کر وہ بیچاری پریشان ہو گئی۔ یہ مرد آدمی کتنی جلدی بدگمان ہو کر وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اس شخص نے کیسٹ اپنے قبضے میں لی اور کہا، میں اسے حوالہ پولیس کرتا ہوں۔ اس شخص نے کیسٹ جا کر سوہا کا جیٹ کو دے دی۔ جیٹ کیسٹ لے کر امبر کے گھر پہنچا اور پوچھا کہ کیا تم نے میری بھابھی کو تعویذ زہر سے لکھ کر دیا تھا، میرا بھائی مر جائے؟ اس نے کہا، میں نقش زعفران سے لکھتی ہوں، جیسا کہ میرے مرشد نے ہدایت کی تھی، زہر سے نہیں لکھتی، اور تعویذ پلانے کے لیے نہیں بلکہ زمین میں دبانے کے لیے تھا۔ اس کا شوہر کار حادثے میں فوت ہوا ہے، میرے تعویذ پینے سے نہیں مرا۔ پولیس کا کام تو مگر کسی نہ کسی بہانے رقم اینٹھنا ہوتا۔ وہ امبر کے سر ہو گئے۔ تب اس نے مجھے فون کیا اور میں نے اپنے میاں کو بتایا۔ مجید چونکہ ان کے ماتحت رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اسی وقت اپنے دوست ایس پی کو فون کیا اور معاملہ نہ صرف رفع دفع کرا دیا بلکہ وہ کیسٹ بھی ضائع کروا دی، کیونکہ ان کو مرحوم مجید کی بیوہ اور بچوں کا خیال تھا۔ اس طرح امبر مرادوں والی بی بی بن کر بال بال پولیس تھانے جانے اور خوار ہونے سے بچ گئی۔ اسی برس امبر اور مجید مرحوم کے بڑے بیٹے نے گریجویشن مکمل کی تو میرے میاں نے اسے محکمہ تعلیم میں باپ کی جگہ لگوا دیا۔ امبر کو بیٹے کی کمائی کا آسرا مل گیا تو اس نے نقش والے کام سے توبہ کر لی۔
وہ اب بھی جب ملتی ہے تو کہتی ہے سلمیٰ سچ کہوں تو بہت مجبور ہوں کہ میں نے یہ کام کیا، تو بہت مجبور ہو کر میں نے یہ کام کیا، ورنہ میرا ارادہ نقش وغیرہ لکھ کر دینے کا نہیں ہوتا تھا، بس دم درو تک ہی رہتی تھی تو عافیت میں رہتی تھی اور ایسی نوبت نہ آتی تھی کہ آج بھی جب سوچتی ہوں تو خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ کتاب دینے والے بزرگ نے بھی نصیحت کی تھی کہ برائی والے کاموں میں قلم مت چلانا، اور اس روز میں نے 10,000 کی رقم دے کر ایسے جھوٹ موٹ کا تعویذ لے کر اس عورت کو دے دیا کہ اگر کیس بن جاتا تو میں پکڑی جاتی تو یقیناً خبر ہو جاتی۔ سچ شکر کہ تم نے میرا ساتھ دیا، ورنہ مجھ بے آسرا کا کون تھا۔ اب تو زندگی بھر کی نصیحت ہو گئی ہے کہ کبھی برائی کا ساتھ نہیں دینا۔